अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आप जो चैनल देख रहे हैं वो है इनोवेटिव पाकिस्तान, जो कि मेरा अपना ज़ाती चैनल है। आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत पजीराई मिलती है कि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसको व्यू करते हैं और कमेंट्स करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है, जिस पे आज तक ना किसी ने कोई वीडियो पाकिस्तान में तो कम से कम नहीं अपलोड की, ना ही इंडियन चैनल मैंने देखे हैं तो उस पर भी नहीं है। हाँ, दुनिया में ज़रूर रिसर्च हुई है और सक्सेसफुल हुई है। आज का टॉपिक है ख़राब दूध से बच्चों को पालना। अब ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये आज इस पे हम बहस करेंगे और इसकी एक लॉजिक आपको मैं दूंगा और इस तरीके से आप बच्चों को मुफ्त पाल सकते हैं। यानी आपके दूध का खर्चा जो है उसको बचाने के लिए जानवरों, छोटे बच्चों को, जानवरों के बच्चों को ज़िबा कर दिया जाता है, कटड़ों को ज़िबा कर दिया जाता है, गाय के बच्चों को ज़िबा कर दिया जाता है। उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है, वो वजह होती है कि दूध महंगा है और उनको कैसे पिलाया जाए। अब उसके अगेंस्ट जो रिटर्न आ रहा होता है वो उतना नहीं होता, इस वजह से लोग बच्चों को ज़िबा कर देते हैं, कटड़ों को ज़िबा कर देते हैं। अब ये एक तो ये जुल्म भी है कि आप नाजुक मासूम बच्चों को ज़िबा कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो जुल्म की खैर दास्तान ही है और एक एक बंदा 200 कत्ल करके और फिर भी जिंदा होता है और उसकी सरपरस्ती भी हो रही होती है। तो जानवरों को कत्ल करने वाले लोग जो हैं वो कैसे बचेंगे? उज़ैर बलोच की मिसाल आपके सामने है। अच्छा, अब ये है कि इसको, इन बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, आज का टॉपिक ये है। अगर दूध मुफ्त हो जाए तो हर बंदा इनको पालेगा। अब दूध मुफ्त कैसे हो सकता है? कहानी असल ये है कि मुफ्त दूध कैसे होगा, तो उसका तरीका मैं आज आपको बता देता हूँ। दूध एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। जब दूध खट्टा होता है या फट जाता है तो वो दूध की जो कंपोजिशन है उसमें फर्क नहीं आता, उसमें प्रोटीन उतनी रहती है, एनर्जी उतनी रहती है, सिर्फ उसमें एसिड जो है वो ज्यादा हो जाता है। और वो कौन करता है? वो बैक्टीरिया जो हवा में मौजूद है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और उसकी पीएच लो हो जाती है। जैसे ही पीएच लो होगी वो दूध फट जाएगा या खराब हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। अब घरों में आप कई दफा देखते हैं कि जी 5 किलो दूध आया और जब बॉयल करने लगे तो वो फट गया और हमने उसको गटर में फेंक दिया। अब ये जो दूध था क्या ये खतरनाक था जानवरों के लिए या इंसान के लिए? नहीं। अच्छा, अब इसकी एक साइंटिफिक जो है वो लॉजिक मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आप सिंपली एसिड भी डाल दें दूध में तो वो फिर भी फट जाता है। यही काम वो बैक्टीरिया करते हैं। अगर लीमू निचोड़ दें, लीमू भी एसिड होता है, तो सिट्रिक एसिड बेसिकली लेमन जो है वो, उसके 2-4 कतरे आप उसमें डाल दें तो दूध फट जाएगा। यही काम बैक्टीरिया करते हैं कि उसके जो अंदर एसिड जब पैदा कर देंगे तो वो दूध जब गर्म करेंगे तो फट जाएगा। अब इस खराब दूध को अगर जानवरों को शुरू से लगा दिया जाए, दुनिया में 50% जानवर मैंने देखे हैं दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, श्रीलंका और बांग्लादेश में नहीं, यानी साउथ एशियन में मैंने नहीं देखा, लेकिन ओवरऑल यूरोपियन कंट्रीज में मैंने ये देखा है कि वहाँ पे लोग इस जो दूध है जो फट जाता है यही दूध पिलाया जाता है। और दूध ने जब जानवर के अंदर या इंसान के अंदर जाना है तो सबसे पहले उसकी जो एसिडिटी है वो बढ़ती है। अब जब वो एसिडिटी बढ़ती है तो ये फट जाता है। अब जब ये फट जाता है तो उसके बाद ही ये हजम हो पाता है। दूध एज इट इज हजम नहीं होता। पहले दही बनेगी, आप खुद देख लें कि अगर बच्चों को आप दूध पिलाते हैं और वो उल्टी कर देते हैं तो अंदर वो दही बनी होती है, तो पहले दूध जो है वो दही बनता है। अगर आप शुरू से ही दही पे लगा दें अपने जानवरों के बच्चों को, जो 2-4 दिन के जब बॉली या कोलोस्ट्रम के बाद, उसको दूध पिलाने की जरूरत नहीं है अगर आप उसको इस दूध पे लगा दें।
اور اگر یہ دودھ نہیں بھی ملتا تو اس کو کم از کم آپ اس میں سٹرک ایسڈ ڈال کے تو اس کو کھٹا کر دیں، تو جب دودھ ملے گا، اب میں سورس بھی بتاؤں گا کہ کہاں سے ملتا ہے یہ دودھ. تو اب یہ ہے کہ یہ دودھ جو ہے وہ آپ ان کو پلا سکتے ہیں. اس پہ ایک تو گروتھ اچھی آتی ہے، بد ہضمی نہیں ہوتی، کیونکہ آلریڈی یہ دودھ فرمنٹڈ ہوتا ہے. اب جیسے ہی یہ دودھ اس پہ لگ جائیں گے، صرف یہ کھٹا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے شروع میں کچھ دن اس کو اس پہ لگانا پڑتا ہے. اب یہ دودھ پہ اس پہ جب لگ جائیں گے تو پھر اس پہ لگے رہیں گے، اور اس میں ڈائجسٹو پرابلم بجائے بڑھنے کے کم ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ دودھ جو ہے ایک اچھا سورس بن سکتا ہے کہ آپ جانوروں کو اس پہ پالیں. اب دودھ کے جو ہے میں آپ کو کچھ کنسیپٹ بھی کلیئر کر دوں کہ دودھ کے پروڈکٹس کیا کیا ہیں، اور آپ جو آلریڈی استعمال کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور کیسے آپ کر رہے ہیں، اور اس کی جو سوجھ بوجھ ہے وہ بھی میرے کو دینا ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا. دودھ جب آتا ہے تو اس میں سے اگر فریش دودھ میں سے کریم نکال لیں تو وہ جو باقی بچتا ہے اس کو کہتے ہیں سکم ملک. اس کو اگر ڈرائی کر لیں تو سکم ملک پاؤڈر ہوتا ہے. ہاں، اگر وہ دودھ خراب ہو گیا اور اس میں سے کریم نکال لیں تو پھر جو باقی بچے گا اس کو ہم وے پاؤڈر کہیں گے یا لسی کہیں گے. اب لسی میں اور جو آپ کا سکم ملک میں ہے اس میں فرق کیا ہے؟ صرف ایسڈ یعنی پی ایچ کا فرق ہے. تو باقی وہ بالکل وہی چیز ہے. ہم لسی گھروں میں پیتے ہیں، کھٹی ہوتی ہے لسی، ہم وہ پیتے ہیں. اگر جانور کو وہ پلا دیں تو کیا مسئلہ ہے؟ لسی تقریباً فری مل جاتی ہے، گاؤں میں تو خاص طور پہ فری ملتی ہے. ہاں، وہ جو دہی کی شہروں میں ملتی ہے، دہی کی وہ بنا کے جو فل فیٹ جو ہے وہ آپ کو قیمتاً ملتی ہے، اور سکم ملک جو ہے وہ فری ملتا ہے. اگر سکم ملک میں آپ تھوڑی سی چینی ڈال دیں اور اس پہ اپنے جانور پالنا شروع کر دیں تو اس کی بہت اچھی پرفارمنس آتی ہے. اس میں جو سکم ملک ہے یا وے پاؤڈر ہے، ان دونوں میں صرف فیٹ نہیں ہوتی، باقی سارے وائٹامن منرل ویسے ہی ہوتے ہیں، صرف فیٹ سولبل وائٹامن تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، لیکن اتنے ہوتے ہیں کہ جو جانور کی ضرورت کے لیے کافی ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو مزید ضرورت بھی پڑے تو تھوڑی سی کریم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، سنتھیٹک جو آپ کی مل جاتی ہے آرام سے، 100-150 روپے کلو، 150 روپے شاید، 150-200 روپے کلو ہے. تو وہ اگر آپ 10 لیٹر دودھ میں اگر 150 روپے کی کریم ڈال دیں، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ کے جانوروں کی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی آ رہی ہے یا ڈی اور کے کی ڈیفیشنسی آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، ادروائز ضرورت نہیں پڑتی. اب 3 ماہ تقریباً جو بفلو کاف ہے یا کٹڑے ہیں جن کو آپ ہیں، ان کو 3 ماہ تک یہ دودھ پلایا جا سکتا ہے. دودھ میں کہہ رہا ہوں جس کو آپ لسی کہہ رہے ہیں یا وے پاؤڈر یا سکم ملک، یہ پلایا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے ان کی گروتھ بہت اچھی آئے گی اور مورٹیلٹی ریٹ کم ہو جائے گا. اب مین پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچڑوں اور کٹڑوں کی جو ارلی مورٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کو کنٹرول کرنے کا ہمارے پاس طریقہ بھی کوئی نہیں ہے. تو اس صورت میں آپ جو ہے جب فرمنٹڈ دودھ دیں گے تو آدھی بیماریاں کم ہو جائیں گی، کیونکہ زیادہ تر بیماریاں افارے کی صورت میں یا انڈائجیشن کی صورت میں ان میں آتی ہیں. اور اگر پری جو ہے فرمنٹڈ دودھ اگر ان کو دے دیں گے اور اس پہ وہ لگ جائیں گے، عادی ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں کرنا کہ ایک دن لسی دے رہے ہیں تو دوسرے دن دودھ دے رہے ہیں. ان کی جو معدے کی انوائرمنٹ ہے وہ فکس ہونی چاہیے. اگر آپ خراب دودھ پہ پال رہے ہیں تو پھر خراب ہی دینا ہے اپنے 3 مہینے. ایسے نہیں کرنا کہ ایک دن خراب اور ایک دن دوسرا اور ایک دن وہ اور پھر وہ ان میں بیماری آنے کے چانسز ہوں گے. لیکن اگر مسلسل یہ پالیں گے، اس طریقے سے پالیں گے تو پھر بیماریوں کے چانسز 50% ہو جاتے ہیں. اب ہم نے ایک تجربہ کیا تھا یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے ساتھ مل کے، تو اس میں ہم نے خراب دودھ پہ پالے بچے اور ان کے بہت اچھے رزلٹ آئے. ہاں، یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہم نے ایک اور تجربہ بھی کیا تھا کٹنوں پہ. تو جو بھینس کے کٹے ہیں وہ اس وقت پلے ہوئے کھڑے ہیں. میں ڈیٹا بھی شیئر کر دیتا ہوں. جس کسی کو آج کل چاہیے، اگر پلا ہوا یعنی 250 سے 350 کے درمیان ان کا ویٹ ہے،
تو یہ تقریباً میرے پاس 15 کھڑے ہیں اور میں تول کے 250 روپے کلو دینے کو تیار ہوں. اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ میرے سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن جلدی ود ان اے ویک، کیونکہ ادروائز ہم اس کو پھر آکشن کر دیں گے. تو آکشن کے بعد پھر پاسبلٹی نہیں ہوگی. اب یہ ہے کہ یہ جو دودھ ہے اس کا سورس کیا ہو سکتا ہے؟ تو 4-5 مختلف طریقے ہیں. ایک تو گھروں میں آتا ہے، دکانداروں کے پاس دودھ خراب ہو جاتا ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. جو کریم نکالنے والے لوگ ہیں ان کے پاس خراب دودھ آتا ہے، اس میں سے کریم نکال لیتے ہیں اور باقی ضائع ہو جاتا ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو اس کا سورس ہے وہ ہے ہماری جو پیکیجنگ فیکٹریز ہیں، جس طرح نیسلے ہے، اولپرز ہے، پرائم ڈیریز ہے، الطہور ہے. ان سے آپ کنٹیکٹ میں رہیں یا ان کے کلیکشن سینٹر پہ. کلیکشن سینٹر ہر ضلع میں ہر جگہ پہ موجود ہیں، وہاں پہ آپ رابطہ کریں تو ان کے پاس کئی لوگ دودھ لے کے آتے ہیں. جو خراب ہو جاتا ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی خراب ہے، اس کے بعد وہ ساتھ ہی نالے میں یا کسی اور جگہ گرا دیتے ہیں. تو ان کو آپ کہہ دیں کہ جو بھی اس طرح کا بندہ آئے وہ دودھ ہمیں دے دے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ میں نے ایک ڈیوائس بھی بنا لیا ہے جس میں دودھ جب تک پڑا رہے گا وہ محفوظ رہے گا. تو اس میں ڈال کے اگر رکھ لیتے ہیں تو وہ دودھ جو ہے وہ انفیکشن فری رہے گا، اور جب آپ کا دل کرے وہ آپ 2-4 دن 5 دن کا یا 10 دن کا آپ اس پہ اسٹوریج رکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر دودھ ایک وقت میں نہیں بھی ملتا یا 2 دن 3 دن تو آپ کے پاس پیچھے سے بیک اپ ہونا چاہیے. تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو میرے پرسنل نمبر پہ آپ کال کر کے میرے سے لے سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں، اس کا ایک اور بھی ہے کہ اس کو پیکٹ فارم میں بھی لایا جا سکتا ہے، اور ہم اس کو 2-2 لیٹر کے 2.5 لیٹر کے پاؤچ بنا کے بھی دے سکتے ہیں. جن لوگوں نے اس طرح کے جانور پالنے ہیں وہ اگر کبھی نہیں ملتا تو دوسرا فارمر جو ہے اس کے پاس سرپلس اگر ہے تو وہاں سے لے سکتا ہے، اور اس کی سٹوریج کا بھی بندوبست کریں گے انشاءاللہ. تو آپ جو ہے اب ملک ریپلیسر کی شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے، اور دودھ جو مہنگا پلاتے ہیں اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی، اور اس پہ گروتھ بھی بہت اچھی آتی ہے. اب مجھے اجازت دیں. ہاں پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو اور انوویٹو جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ نوٹیفیکیشن مل جائے آپ کو. تو آپ اس چینل کو ابھی اور فوری طور پر سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.